طارق رحیم. آج آپ ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. جدون صاحب بس آپ سے ایک آخری ایک سوال آپ نے جانا یہ سر یہ بتائیے آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے جو کہا شعیب شاہین صاحب نے, خواجہ طارق رحیم صاحب نے بھی, کہ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ تو اپنا ایک واضح مائنڈ بتا چکے ہیں, تو اس لیے ان کا کل بیٹھنا جو ہے وہ عدالتی نظیر کے خلاف ہوگا. نہیں, وہ اپنا بیل کے میرٹ پہ انہوں نے نہیں بتایا. دیکھیں یہ صرف یہ ایشو تھا کہ اریسٹ لیگل ہے یا نہیں لیگل ہے. اریسٹ کی حد تک انہوں نے بتایا کہ یہ لیگل ہے اور سپریم کورٹ نے سیٹسفائڈ کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا ان کی بیل بنتی ہے نہیں بنتی, اس کے میرٹ بالکل ڈسکس نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی اسی سپریم کورٹ نے بھی آج کہا ہے کہ ہم اس کے جو اریسٹ وارنٹ ہے اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے, اور کیس کے آخر میں بھی دیکھیں انہوں نے کہا وداؤٹ پریجوڈس ٹو نیب پروسیڈنگز, پریجوڈس نہیں ہوگا, ٹینٹیٹیو ہوگا. اس میں چیف جسٹس صاحب چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں چاہیں تو نہیں. اگر یہ آبجیکشن کر دیں چیف جسٹس صاحب کے جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو سننے میں آ رہی ہے اس طرح خواجہ طارق رحیم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کریں گے. اور ابھی جہاں بھی کیس ٹرائل ہوتا ہے یہ عموماً جج صاحب کو ہیٹ کرتے ہیں. یہ میں ویسے کچھ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو جج صاحب ان کا وہ کیس کر رہے دوسرے والا توشہ خانہ والا, آج انہوں نے اس پہ نو کانفیڈنس کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ ہمارا کیس سنیں. تو اس طرح یہ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں, ان کا جو بھی رائٹ ہے ان کے کرتے. اور صورت آپ کے خیال میں بھی انہی دو میں سے ایک ہے جو شعیب شاہین صاحب نے بتائی کہ ابھی گرفتاری بہت ہی اچھمبے کی بات ہوگی, اس لیے کہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے اس کیس کا. نہیں, اس میں دیکھیں پہلے تو ابھی جس طرح خواجہ طارق رحیم صاحب نے بتا دیا کہ کینی صاحب کو مار کر, میرے خیال میں تو ان دونوں ججوں کو اب نہیں بیٹھنا چاہیے, نہ چیف جسٹس کو نہ کینی صاحب کو تیسرا بینچ اس کو چنے, کیونکہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اتنی میڈیا پہ یہ بات آ گئی ہے تو لیٹ another bench decide the petition merit. تو وہ بینچ کہہ سکتا ہے جی کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں جی کہ ہماری تیاری نہیں ہے, یا نیب والے کہیں جی کہ ڈیٹ دے دیں. تو کل ہو سکتا ہے عمران خان کو پھر اس کیس میں کہیں جی کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ آ جائیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کل وہ اریسٹ ہی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آخری شعیب شاہین صاحب آپ بتائیے, وہ جو قاہرہ صاحب نے نقطہ بار بار اٹھاتے رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک یہ تاثر بن گیا اگر یا بنا دیا گیا, وہ تو خیر تحریک انصاف پہ اس کا ملبہ ڈال رہے تھے کہ آپ یکجہتی کی باتیں کر رہے ہو, تو بھائی اب چیف جسٹس صاحب نہ سنیں ان سے متعلق کیسز, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھول گئے تھے کہ علی موسیٰ گیلانی جو ان کے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, جب وہ باہر سے کورٹ پریمیسز سے باہر سے گرفتار ہوئے تو کورٹ نے within 1 hour ان کو بلا کر ان کو ریلیز کیا تھا, اور جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا. سملرلی پچھلے سال عمرتا بندیال صاحب نے اپنا فیصلہ اس کا موجود ہے, نیب نے کورٹ پریمیسز نہیں پارکنگ سے گرفتار کر لیا. نہ صرف ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوئی بلکہ اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا گیا. سملرلی بے شمار کیسز ہیں. یہ ان کو جو ایک بات بتاؤں بادامی صاحب, جو پی ڈی ایم کو تکلیف نظر آ رہی ہے, جو خواجہ آصف نے بتایا ہے, ان کی پلاننگ تھی ایمرجنسی لگانے کی. ان کی پلاننگ تھی کہ عمران خان صاحب کو اس انداز میں گرفتار کیا جائے کہ عدلیہ پہ اٹیک ہو, اس کی تصویریں آئیں, ان پہ تشدد ہو, اور وہ جب فلیش ہوگا تو لوگ وائلنس کریں گے. جب وائلنس کریں گے تو ایسا ماحول کریٹ ہوگا کہ تاکہ یہ ایمرجنسی لگا کے اپنے اقتدار کو طول دے سکیں. مقصد ان کا کبھی بھی الیکشن سے بھاگنا تھا, ایمرجنسی لگانا تھا. یہ سارا بہانہ اور ڈرامہ جو کیا گیا, رینجرز کے ذریعے گرفتاری کرائی گئی, اور یہ سارا کچھ جو مینوپولیٹ کیا گیا, اس میں ان کی بدنیتی تھی, جس کو آج بینچ نے, جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو ان کے بڑے فیورٹ تھے نا, انہوں نے سب سے زیادہ ان کو کنڈیم کیا کہ جس انداز میں آپ نے عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ انبیئریبل ہے. آپ نے کس طرح ایک عدلیہ کے اندر سے ایک بندے کو گرفتار کر لیا. ویئر از دی سینکٹیٹی آف دی کورٹ, ویئر از دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ویئر از دی رائٹ ٹو ایکسیس آف جسٹس کا رائٹ کدھر چلا گیا. تو یہ ساری باتیں بینچ نے بتائی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کوشچن یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو کہا گیا, قمر زمان قاہرہ صاحب 2 ہفتے پہلے خود پیش ہوئے, جتنی ان کو عزت دی گئی یہ بتائیں ان کو کس طرح مخاطب کیا گیا. سعد رفیق پیش ہوئے, ان کو کیا مخاطب کیا. ایاز صادق پیش ہوا, ان کو کیا مخاطب پوائنٹ آ گیا. بس میں بالکل جدون صاحب کوئک کامنٹ, پھر میں کلوزنگ ریمارکس دورانی صاحب سے. یہ دیکھیں آپ شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کریں گے, جتنی وائلنس انہوں نے کی ہے نا, آپ میاں والی کی ڈسٹرکٹ کورٹ کا آپ منگائیں ذرا فوٹیج, انہوں نے تمام کورٹ جو ہے وہ جلا کے رکھ دیا. وہاں پہ وائلنس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں پہ انہوں نے جو کچھ ملا ہے وہ بھی ہم کنڈیم کرنا چاہیے شعیب شاہین صاحب کو. میں نے اس طرح کورٹ کے اندر کنڈیم کیا, ان کو وائلنس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پوائنٹ دورانی صاحب فائنل. وائلنس کو میں سب سے پہلے کنڈیم کرتا ہوں بادامی صاحب, میں وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں, لیکن جو ذریعہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ہوا,
جب رول آف لا کی وائلیشن آگے منظرنامہ کیا ہوگا آخری منٹ بتا دیں دورانی صاحب فائنل انصاف کرنے کا آپ بھی اپنا تجزیہ بتائیں انصاف کے شاید طارق رحیم صاحب جتنا معتبر ہو یا نہ ہو پتہ نہیں پریسائز ہو یا نہ ہو لیکن تجزیہ بتائیں کیا ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں ہم وسیم بھائی ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے ہمیں امن سوٹ کرتا ہے پرامن تحریک ہے اور ہم پرامن ہی رہنا چاہتے ہیں یہ آپ اگر 2014 میں دیکھیں جب گلو بٹ آیا 25 مئی کو دیکھیں جیسا گلو بٹ آیا اور کور کمانڈر کا گھر دیکھ لیں ایک ہی امیجری ہے تینوں آپ نکال دیا میڈیا کے بندے ہیں اسی طرح پشاور میں بھی یہ کام ہوا ان لوگوں کو شعیب شاہین صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا پھر تو ان گلو بٹوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دینی چاہیے نا دورانی صاحب بالکل دینی چاہیے جو شامل ہے ہم پرامن تحریک ہے ہمیں کیا اعتراض اور ہے ایسے کسی بندے کے پیچھے آپ لوگ نہیں آئیں گے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے بالکل نہیں آئیں گے وہ کوئی بھی ہو جو سرکاری گاڑیوں سے اترے ہوئے لوگ تھے اور مسلح تھے 50 بندے ہمارے شہید کیے ہیں 350 بندے زخمی ہیں ان سب کے اوپر سب کے خلاف چاہے وہ سرکاری گاڑی سے اترا ہو کوئی سیاسی بندہ ہو کوئی بھی ہو جو بھی ہو سب کے خلاف جہاں سے گیا جس اور باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں میسج آیا ان کا کہہ رہے ہیں بھائی دورانی صاحب جو قیمت بتا رہے ہیں نا اس زمین کی اس سے 10 گنا زیادہ میں خریدنے کو تیار ہوں وہ قیمت ٹھیک نہیں ہے آپ جس کی نہیں اس ٹرسٹ کے پاس زمین آپ جا کے ادھر خرید لیں ابھی بڑھ گئی ہے زمین مجھے انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے بعد ادھر زمین کی قیمت بڑی ہے 10,000 روپے کنال زمین تھی میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں اب کتنے کی ہو گئی ہے واڈا صاحب نہیں واڈا صاحب کو ریٹ ابھی دیکھیں میں واڈا صاحب کو کہیں جا کے وہ تو امیر شخص ہیں جا کے خرید لے وہاں پہ زمین جو ہے وہ بیابان جگہ تھی اور اگر کسی نے کام میں آپ ایک پورے آئیڈیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں تھینک یو ویری مچ